أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن كان على بينة من ربه يتلو شاهد منه صدق الله العظيم مصطفى رسوله نبيه المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین، منبر نور پہ جلوہ فروز وقار اور بانل سنت بالخصوص والد گرامی وقار پیر طریقت رہبر راہ شریعت گل گلزار اشرفیت حضرت علامہ مولانا الحمد شاہ سید زبیر اشرف اشرفی خلیفہ حضور اشرف العلماء کی توسع مقدسہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. من علینا ربنا اتباع محمد ایدہ بأیدہ ایدنا بأحمد ارسلہ مبشرا ارسلہ ممجدا صلو علیہ دائما صلو علیہ سرمدا. پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک بار اور رسول اور آل رسول کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا جد الحسن والحسین. نادے علی مظہر العجائب تجدہ اونا لک فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولایتک یا علی یا علی یا علی. غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد انتظار کرم دست منے عینی را اے وہ خدا جو وہ خدا دا مدد شاہ بردہ شیر یزداں قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالجلال. معزز سامعین، میں محرم میں سے قبل 2 سال پہلے شاید میں یہاں پہ تھا تقریر کرنے کے لیے، لیکن اس بار میں آپ کو دیکھ رہا ہوں آپ لوگ مجھے کنفیوز کر رہے ہیں. لٹرلی مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ فٹ بال کی فیلڈ ہے اور نیٹ ادھر لگا ادھر لگا. اب میں یہ سمجھ نہیں پا رہا ہوں گول ادھر کروں کہ ادھر کروں. تو آپ لوگ یا تو سب ادھر ہی ہو جائیے تاکہ بات ہو جائے، سب ادھر ہی ہو جاؤ سینٹر میں. کیونکہ یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے جو چل رہا ہے اور امام حسین کا ذکر سننے کے لیے مرد مومن کا دل جا چاہیے، کسی بزدل کا کام نہیں ہے. اور ایک بات اور آپ غور کریں، مجھے ایسا نظر آ رہا ہے کہ ہماری مائیں بہنیں زیادہ آئی ہیں، ہمارے بھائی سب شاید لوگ باہر ہو نہ سکے ہوں، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ ذکر حسین آپ سن رہے ہیں، آپ کس ذکر پہ اللہ کو گواہ بنا رہے ہیں، اللہ کو گواہ بنا رہے ہیں. میں آپ کو ایک واقعہ پیش کر دیتا ہوں. جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو نارے نمرود پہ ڈالا گیا، کس کو؟ دیکھیں میں وہ تقریر نہیں کرتا کہ آنکھ بند کر کے تقریر کر دوں آپ کچھ بھی سن لیں. میرے ساتھ آپ کو بھی محنت کرنی ہے. میں جو بات کہہ رہا ہوں میری آواز کلیئر آپ تک پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی پہلے تو یہ بتا دو. مجھے ایسا لگ رہا ہے ساؤنڈ بہت زیادہ وائس ریپیٹ کر. اگر میری آواز کلیئر سمجھ میں آ رہی ہے تو آپ بتا دیں. اور آپ کے لیے ضروری ہے کیونکہ آپ اہل بیت کا ذکر سن رہے ہیں، آپ کی ذمہ داری سب سے پہلے یہ ہے کہ جب بھی امام حسین علیہ السلام کا نام آئے یا امام علی علیہ السلام کا نام آئے تو آپ کے لیے ضروری ہے، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ مسکرائیں. آپ کی ذمہ داری ہے کیا؟ مسکرائیں، کیونکہ علی کا نام سن کر مسکرانا مومنوں کے لیے ضروری ہے. کہ میں رسول نے فرمایا کہ جو علی کا ذکر سن کے اپنا چہرہ مرجھا لے سمجھ جانا وہی منافق ہے. سمجھ جانا وہی منافق ہے. تو آپ کی ذمہ داری میں نے آپ کو بتا دیا، وہ آپ کو اپنے عمل سے اظہار کرنا. میں واقعہ پیش کر رہا تھا ذکر حسین کا. وہ ایک جب نعرے نمرود سنایا گیا آگ لگ گئی جس کی لپٹیں اتنی بلند تھی کہ آسمانوں سے واقع. ایک پرندہ اپنی چونچ میں تھوڑا سا پانی اس آگ کی طرف بڑھا. جب پرندوں کا جھنڈ آیا تو اس ایک پرندے سے اس پرندے کے جھنڈ نے پوچھا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ تو اس نے کہا میں اپنی چونچ میں پانی لیا ہوں، میں جا رہی ہوں نعرے نمرود کو بجھانے کی.
تو پریشانی ہوگی تو کہاں پڑ کے گر جاؤ؟ وہ لکڑیاں جو سالوں سال جن لکڑیوں کو جمع کر کے نارے نمرود سے لایا گیا، ایک خون کا قطرہ، ایک پانی کا قطرہ اس میں کیا کام کرے گا؟ تو اس چڑیا، اس پرندے نے جواب دیا کہ مجھے پتا ہے یہ ایک خون کا ایک قطرہ پانی اس نارے نمرود کو سرد نہیں کرے گا، بجھانے کے لیے نہیں کافی ہے، لیکن ہاں ایک خون کا قطرہ نارے نمرود پہ ڈال کر میں اتنا اللہ کو گواہ بنا لوں گی، یہ اللہ میں نمرودیوں کی طرف نہیں تھی، میں ابراہیم سے اٹھا کے بیائی نہیں۔ اسی طرح آپ ذکر حسین سن رہے ہیں تو آپ اس بات کا ثبوت دیں اور اللہ کو گواہ بنائیں ذکر حسین پر کہ اے اللہ جب روز میں پوچھا جائے کہ تم کس کی طرف تھے تو زبردست اللہ کے سامنے کہنا کہ اللہ ہم یزید کی طرف نہیں تھے، ہم حسین کی طرف نہیں تھے۔ تو یہ مجاز لے کر بیٹھو تو تقریر آگے گفتگو میں کرو، مجاز ہے کرنے کا پتہ ہے، سننا چاہ رہے ہیں نا؟ اب آؤ، سب سے پہلے اللہ کا شکر ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اس پہ کہیے الحمدللہ، الحمدللہ، اور اللہ کا مزید شکر ہے کہ ہم محب اہل بیت ہیں، الحمدللہ، ہے نا؟ اور مسلمان، آپ ہندوستان کی تاریخ پڑھیں، ابھی ہمارے اس سے پہلے مجھ سے قبل جو خطیب صاحب بہت اچھا حدیث بیان کر رہے ہیں، کیونکہ یہ کس ترتیب سے بیان کر رہے ہیں، شاید یہ بتقریب خلافت بیان کر رہے ہیں تو میں ان کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، میں چاہ رہا ہوں کہ فضائل اہل بیت پر گفتگو کر کے اپنی تقریر ختم کریں۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں کلمہ پڑھنا ہے۔ ہندوستان کی ایک مختصر تاریخ ہے کہ ہندوستان میں جو مسلمان باہر سے آئے ہیں، جیسے کہ سادات، وہ ہندوستان کے نہیں، اہل قریش وہ عرب سے ہیں، جو افغانستانی ہے پٹھان وہ کہاں سے آئے ہندوستان میں؟ افغانستان سے۔ کہاں سے آئے؟ منگول کہاں سے آئے؟ منگولیا سے آئے۔ باقی جتنے لوگ ہیں ہندوستان میں، جو لوگ رہ رہے ہیں، جتنے بھی لوگ آپ کے پردادا لکردادا جتنے بھی لوگ گزرے ہیں، آپ اگر تحقیق کریں گے تو ان لوگوں کو کلمہ کس نے پڑھایا ہے؟ خواجہ معین الدین چشتی حضرت۔ کس نے پڑھایا؟ خواجہ معین الدین چشتی نے کلمہ۔ تو ہر مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ اس کے لیے کس شیخ کی بات مقدم ہو؟ اس شیخ کی بات مقدم ہونی چاہیے جس نے آپ کے باپ دادا کو کلمہ پڑھایا۔ جس نے کس کو کلمہ پڑھایا؟ آپ کے باپ دادا۔ اب یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ خواجہ صاحب کی بھی ربائی پڑھنے کا، خواجہ صاحب کی نا ربائی پڑھنے کا، یہ بہت مشہور زمانہ ہے، ہاں یہ بہت مشہور زمانہ ہے، یہی تو دقت ہے کہ لوگ بتاتے نہیں، کوئی ربائی خواجہ صاحب کی کوئی ربائی نہیں پڑھتے، مجھے نہیں پتا کس بات کی تکلیف ہے، لیکن آج میں پڑھتا ہوں۔ اور یہ ربائی جو ہے خواجہ صاحب نے مولا کائنات میں لکھی، مولا کائنات کے شان میں لکھی ہے۔ کیا فرماتے ہیں خواجہ معین الدین چشتی؟ اوصاف علی بگفتگو ممکن نیست۔ کیا فرمایا خواجہ صاحب؟ بہت غور سے سنیے گا، میں نے کہا تھا کہ علی کی گفتگو آج میں شروع کروں گا، کیونکہ جس کے بیٹے کی شہادت آپ سننے آئے ہو، ضروری ہے کہ اس کے باپ کو سب سے پہلے جائے۔ آپ یہ دیکھیں کہ وہ کس نسل سے، اس کا باپ کون ہے، اس کا بابا کون ہے، اس کا بھائی کون ہے، اس کی ماں کون ہے، اس کا نانا کون ہے، پہلے آپ یہ جانیں۔ تو امام حسین کے والد بزرگوار مولا کائنات کے بارے میں شعر کہہ رہے ہیں، کون کہہ رہے ہیں؟ خواجہ معین الدین چشتی۔ اوصاف علی بگفتگو ممکن نیست، گنجائش بہتر سبو ممکن نیست۔ آپ فرما رہے ہیں کہ اوصاف علی بیان کرنا ممکن ہی نہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ سلطان الہند، آیت من آیات اللہ، معجزۃ من معجزات رسول اللہ، خواجہ معین الدین چشتی اصل سنجری فرما رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اوصاف علی بیان کرنا ممکن ہی نہیں ہے، گنجائش تحت پر سبو ممکن نیست۔ جس طرح ایک کوزے میں سمندر کو سموٹا نہیں جا سکتا، اس طرح مولا کائنات کے عظمت کو بیان نہیں کیا سکتا، اس طرح مولا کائنات کی عظمت کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ آپ فرماتے ہیں من ذات علی را بواجبی کہدانم، من ذات علی را بواجبی کہدانم الا گانم مثل ہو ممکن نیست۔ آپ فرماتے ہیں کہ مولا علی کی حقیقت کو کیا بیان کروں، میں بس اتنا جانتا ہوں کہ علی کی کوئی مثال دنیا میں ہے ہی نہیں، علی کی مثال دنیا میں ہے ہی نہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ خواجہ صاحب کہہ رہے ہیں۔ اور میں آپ کو ایک بات اور بتاؤں، مولا کائنات اس شخصیت کا نام ہے جس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے ابکانا علی وجہ من ربہ، اس کی تفسیر کر رہے ہیں کون؟ قاضی ثناء اللہ پانی پتی۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی کون ہے؟ یہ مرید ہے پیر مظہر علی جانی جانا کے۔ پیر مظہر علی جانی جانا کون ہے؟ یہ مرید و خلیفہ ہے مجدد الفسانی کے۔
किसे खलीफा है? मौजूद अलफसानी के खलीफा है। तो ये काजी सनाउल्लाह पानीपती पीर मजहब में जाने का मुरीद है। आप तफसीर में फरमाते हैं कि जो यहाँ अला बैजंतिन जो दलील आई इससे मुराद रसूलुल्लाह के साथ, इससे मुराद किसके साथ? रसूलुल्लाह। देखो अब पूरी आयत की मैं तफसीर करूंगा तो बहुत ज्यादा निकले, बहुत शॉर्ट में अपनी बात कह रहा हूं, जहन को हाजिर रखिएगा। अगर एक भी बात मिस कर गए पूरी तकरीर मिस कर जाएंगे, लिहाजा अपने जहन को हाजिर रखें। इसमें कह रहे हैं कि जो ये दलील से मुराद है ये रसूल की जात है, और जो आ गई है तुलू शाहिद मिलो, शाहिद से मुराद है मौला कायनात के साथ। यानी जब अल्लाह ने, मेरे रसूल फरमाते हैं कि अना व अली खलक़्तु मिन नूरिन वाहिद, इस आयत की तफसीर ये रसूल की हदीस कर रही है, मुस्नद अहमद के हदीस। ये हदीस तफसीर कर रही है कि रसूल फरमाते हैं कि मैं और अली आदम की तखलीक से 14,000 साल पहले अल्लाह ताला ने हम दोनों को एक नूर से पैदा किया। किससे पैदा किया? एक नूर से। अब ये नूर जब, क्योंकि अली का नूर, नबी का नूर, नबी के नूर में अली का नूर, दोनों एक नूर से पैदा किए गए ना, तो कुरान उसी बात को कह रहा है कि नबी की रिसालत पर अली को अल्लाह ने शाहिद बनाकर भेजा है। अब ये नूर चाहे पुश्ते आदम में हो, शाहिद कौन होगा? अली होगा। अब ये नूर चाहे मूसा कलीमुल्लाह के पुश्त में हो, शाहिद कौन होगा? अली होगा। अब ये नूर चाहे इब्राहिम खलीलुल्लाह की पुश्त में हो, शाहिद कौन होगा? अली होगा। अब ये नूर चाहे इस्माइल ज़बीहुल्लाह की पुश्त में हो, शाहिद कौन होगा? अली होगा। अब ये नूर चाहे ईसा रूहुल्लाह के पुश्त में हो, शाहिद कौन होगा? अली होगा। ये नूर नस्लिन बादा नस्लिन, कर्निन बादा कर्निन, पुश्त ब पुश्त मुंतकिल होता रहा। लेकिन ये हुई यही नूर जब अब्दुल मुत्तलिब में आया, तो अब्दुल मुत्तलिब से एक नूर हज़रत अब्दुल्लाह में गया, एक नूर गया हज़रत अबू तालिब में, तो जो नूर हज़रत अब्दुल्लाह में गया और उससे जिसकी पैदाइश हुई उसको मुंबई रिसालत कहते हैं, और जो नूर अबू तालिब के पुश्त में गया उससे जिस शख्सियत की पैदाइश हुई उसको मुंबई विलायत कहते हैं। विलायत कहते हैं, क्योंकि विलायत का ताजदार का नाम मौला कायनात है। और जिसको विलायत चाहिए वो अली की चौखट पे आए, जिसको विलायत चाहिए वो अपना माथा अली के तर रगड़े। क्योंकि ये बात मैं अपनी खास से नहीं कह रहा हूँ, ये बात कह रहे हैं मुझे फसानी। पूछो मुझे साहब से, मुझे साहब आप क्या कहते हैं अली की विलायत के बारे में? तो मुझे फसानी अपने मकतूबात में लिखते हैं, कहते हैं अंगारम कबले अब नशीद वजूदिया मंजिल फायद बहुत, अली वो है जो पैदा होने से पहले अपनी विलायत की मंजिल पे फाइज, अपनी विलायत की मंजिल पे फाइज था और विलायत तकसीम करता था। अब यही रुके, यही रुके। आयले मिंबर जरूर बोले, क्योंकि जब आयले मिंबर नहीं बोलते तो आवाम को लगता है कि मौलाना साहब कुछ गलत कहते हैं, है ना? इसलिए आयले मिंबर जरूर तवज्जो दे, और जहां मैं गलत हूं मुझे जरूर दोगे। बस एक बात मैं बहुत उस बात का मैं इजारा करना चाहता हूं। आज बहुत लोग, बहुत खुतबा को मैंने सुना, अच्छे अच्छे उलमाओं को सुना, मैंने तकरीर करते हुए लोग कहते हैं कि बचपन में सबसे पहले गढ़वा ईमान लाया, कहते हैं अली ईमान लाया, अली ईमान लाया। ईमान लाने के लिए क्या जरूरी है? कुफ्र, कुफ्र जरूरी है ईमान लाने। कसम अल्लाह की इज्जत की कसम, इस आसमान के ऊपर, इस आसमान के नीचे और इस धरती के ऊपर अगर कोई वक्त का मुफ्ती अली का कुफ्र साबित कर दे, सैयद उस जो चोर की सजा हो, सैयद उस रशद की सजा साबित करे, किस हालत में काफिर होते हैं? तो वहां जुमला आप दुरुस्त कीजिए मौलाना, जुमला दुरुस्त कीजिए। जो आप डंडियां मारते हैं ना अवामुल नास को गुमराह करने के लिए, जब तक सादात है नहीं चलेगा, क्योंकि एक करबला हो गया, अब बार-बार करबला नहीं आएगा। और अली और हुसैन की आसपास बचाने के लिए, क्योंकि हम 14वीं सदी के तो हुसैनी है कि हुसैन के नाम पर और अली के नाम पर अगर अपनी गर्दन चढ़ाना चाहते हैं तो उसी अली के नाम पर और उसी हुसैन के नाम पर तुम्हारी गर्दन उतारना भी चाहते हैं, हमारा ये मिजाज है। तो अली का कुफ्र साबित करो, वहां जुमला ये दुरुस्त, तवज्जो तवज्जो दे दीजिए, बस 10 मिनट, मुश्किल से 5 मिनट तवज्जो इधर। अली का कुफ्र साबित नहीं है। कोई मुफ्ती, कोई मुहद्दिस, कोई मुहक्किक ये नहीं बता सकता कि अली किस हालत में कुफ्र में थे, क्योंकि जब अली पैदा हुआ तो खाने का हवाले पैदा हुआ। अली ने अगर जिसके चेहरे की ज़ियारत की सबसे पहले सूरज ज़मीन पर, तो उस साहब का नाम रसूल कायनात है। अली ने अगर पहला लुक़मा खाया है तो उस लुक़मे का नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह है, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने उस अली को पाला है। ऐसे बातें अली के बारे में कहते हो, किस अली के ईमान का हिसाब लगा रहे हो? तुम्हें हमारे ईमान का ठिकाना
اشارہ نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں علی کے بارے میں جو جملہ ہونا چاہیے ان کے ذات کے مطابق, ان کی شخصیت کے مطابق یہ ہونی چاہیے کہ علی سب سے پہلے وہ ہے جس نے تصدیق اسلام کیا. جملہ یہ دوست ہونا چاہیے. بھوانی گنج کے مسلمانوں غور سے سنو بات, کیونکہ آج جس کی محسوس تم کر رہے ہو, آج بھان بھان کی بولیاں بولی جا رہی ہیں اہل بیت کے خلاف, بھان بھان کی بولیاں بولی جا رہی ہیں اہل بیت کے خلاف, ان کی عظمتوں کو لوگ مجروح کرنا چاہ رہے ہیں. اس لیے میں تمہیں ذہن دینا چاہتا ہوں کہ میرے رسول نے فرمایا محمد مات شہیدا, تو اہل بیت کی محبت میں مرا وہ شہید مرا. یہ فضیلت اہل بیت کی ہے. مجھے لاؤ کسی کی محبت جنت میں لے جاتی ہو. میرے رسول نے کہا یا ایھا الناس انی ترکت فیکم مستقلین کتاب اللہ والتدیب علی بیتی ان تمسکتم بہما لن تضلوا. میرے رسول ضمانت دے رہے ہیں کہ اگر تم نے مضبوطی سے قرآن کا دامن پکڑا ہے, اگر تم نے مضبوطی سے اہل بیت کا دامن پکڑا ہے, تو تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے. بیٹھے ہیں حضرت, پوچھو کہ لن تضلوا جب پہلے مضارع پہلے داخل ہوتا ہے تو وہ ہرگز مستقبل میں تاکید کا معنی پیدا کرتا. لاؤ کوئی ہے مثال نہیں ہے. ان کے بیٹے کی شہادت سننے کے لیے آپ آئے ہیں تو آپ کا مزاج ایسا ہونا چاہیے, حسینی مزاج ہونا چاہیے, کیونکہ ہم بنو امیہ کے مال سے بکے ہوئے لوگ نہیں ہیں. اگر ہمیں بکنا ہے تو آل رسول کے ہاتھ میں بکیں گے. ہمیں کسی کے مال کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں کسی کی سیار کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں کسی کے ہتھیار کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں اگر کچھ چاہیے تو عشق علی چاہیے, ہمیں کچھ چاہیے تو عشق حسین چاہیے. یہی وجہ ہے کہ قرآن نے کہا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا الموت بالقربى. اے محبوب فرما دیجئے کہ میں تم لوگوں سے رسالت پر کوئی اجر طلب نہیں کرتا سوائے اس کے تم میری آل سے محبت کرو. آخری نقطہ پیش کر کے تقریر ختم کروں. آخری نقطہ, قرآن نے کیا کہا کہ میں, قرآن کا تقاضا کر رہا ہے مودت کا. یہاں حضرت محبت کی ہو سکتا تھا نا محبت, لیکن حضرت بیٹھے ہیں نہ حوصلہ جانتے, اگر میں غلط بولوں گا مجھے پکڑیں گے. یہ نہیں کہ میں ہوا فائر کر کے جا رہا ہوں. مودت مودت جو معنی اپنے ساتھ اٹھا سکتا ہے لغت میں, وہ محبت نہیں اٹھا سکتا. صحیح کہہ رہا ہوں نا تصدیق, کیونکہ محبت دل میں کافی ہے. ہمارے یہاں محبت اگر دل میں کافی ہے, لیکن قرآن بھی ذکر کر رہا ہے مودت کا, لیکن مودت کے لیے زبان پر بھی ذکر ہونا چاہیے, دل میں بھی ذکر ہونا چاہیے, اور آپ کے افعال سے بھی اہل بیت کے عاشق نظر آنے چاہیے. یہ ہوتا ہے مودت کا تقاضا. اب یہ نہیں چلے گا کل سے کہ نہیں ہم سبحان اللہ مجلس سے بیٹھ کر نہیں بولیں گے, شرم آتی ہے. نہیں, یہ تم پر فرض ہے. جب نص سے قطعی آئے تو حکم فرض کا لگتا ہے. امام شافعی فرماتے ہیں لو کان حب, اگر کوئی مولانا مولوی اگر تم سے بولے کہ بھوانی گنج والے حسین حسین کرنے لگے ہیں, بھوانی گنج والے علی علی کرنے لگے ہیں, یہ شیعہ ہو گئے ہیں, تو ان کو مردوں میں جواب دے دینا امام شافعی کی زبان میں لو کان حب آل محمد رفضن فالاستقلالیا رافض. اگر علی علی کی محبت کا نام رفض ہے تو امام شافعی سب سے بڑا رافضی ہے. اور امام شافعی نے یہ قول اس دسترخوان پر بیٹھ کر نہیں کہا تھا, صفا مروہ کی صحیح کر رہے تھے. امام شافعی اس شخص کا نام ہے جو مکہ میں پیدا ہوئے, مکہ میں رہے, لیکن اہل بیت کی محبت میں انہیں مکہ سے مار کر بھگایا گیا ہے. اگر غلط کہہ رہا ہوں تو جو چوری کی سزا وہ سید حسین اشرف کی, اور چیلنج کرتا ہوں کہ لا کے دکھاؤ تاریخ. امام اعظم ابو حنیفہ ہو, کیا انہیں اہل بیت کی محبت میں کوڑے نہیں پڑے؟ امام مالک ہو, کیا اہل بیت کی محبت انہیں جیل نہیں ڈالا گیا؟ امام شافعی ہو, کیا اہل بیت کی محبت انہیں دربار نہیں کیا گیا؟ آگے مصر میں آپ نے بنا لی, آج بھی آپ کی مزار مصر میں ہے, فقیر کی اس مزار پہ حاضری ہے, اور میں دعا کرتا ہوں اہل بھوانی گنج کے لیے امام حسین کے صدقے دوپہر مولا تبارک و تعالی ہمیں دنیا میں جب تک چلا آل رسول کی محبت میں چلا, اٹھا تو آل رسول کی محبت میں اٹھا. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے.